السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو سنیے ایک بہت ہی ضروری سوال اور اس کا جواب۔ دعا کروں یا وظیفہ؟ شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے۔ جاب نہیں مل رہی، وظیفہ بتا دے۔ قرض نہیں اتر رہا، وظیفہ بتا دے۔ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، وظیفہ بتا دے۔ گناہوں کو بخشوانا ہے، وظیفہ بتا دے۔ آج ہم لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے۔ صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور شارٹ کٹ کے چکر میں اتنے گم ہوئے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی بھول گئے اور وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسلام کا وظیفے سے کوئی تعلق نہیں۔ وظیفے تو کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ اگرچہ وظیفے کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ تجربات پر انسان کے الگ الگ تجربات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کو جو رزلٹ ملا آپ کو بھی وہی رزلٹ ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وظیفوں پر ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے اس وظیفے کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ اسی لیے ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظائف کی نہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں فلاں کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کون سی دعا کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے لیے قرض سے نجات کے لیے، کمانے کے لیے یا گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی دعائیں نہیں سکھائی؟ لیکن میں دعا کیسے مانگوں؟ میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں آپ کو دعا کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے فارمیلٹی میں مانگتے ہیں۔ آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تو بہت انفارمل ہیں، اور اللہ سے مانگتے آپ کو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر مانگے بھی آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، مگر اللہ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ تو الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب بھی دعا مانگے یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے۔ دعا میں اپنی ضرورت کو کھل کر بیان کرے۔ دعا میں ایسے نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے یا چاہے تو نہ کر، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یقین سے مانگے۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات: تہجد کے وقت، سجدوں میں، فرض نماز کے بعد یعنی سلام سے پہلے، تشہد کی دعاؤں کے بعد، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ان وقت میں دعا مانگے۔ دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اٹھے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں۔ مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور ہر طرح کی من گھڑت وظیفوں اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں کی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امید کرتی ہوں یہ ایک چھوٹا سا بہت ہی پیارا اور بہت ہی اہم سوال اور بہت ہی اچھا میسج ہے۔ آپ لوگوں کو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج کل کی تاریخ میں جو ہے وظیفوں میں پڑ گئے ہیں، دعاؤں تعویذوں کی طرف دوڑتے ہیں، باباؤں کی طرف دوڑتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن دعاؤں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ حقیقت تو بہت آسان ہے، عمل بہت آسان ہے، صرف اللہ کو اپنے قریب رکھنے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ آپ کے قریب ہے، بہت قریب ہے، بس دعا مانگے، صرف دعا مانگے۔ تو بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔
तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।